حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کسی بندے کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا نامہ اعمال منقطع ہو جاتا ہے، اس کا ثواب کا عمل رک جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ شخص تین چیزیں اپنے پیچھے چھوڑ جائے تو قبر میں بھی انہیں ان چیزوں کا، ان کاموں کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ ایک وہ علم کہ جس سے لوگ نفع اٹھائیں، دوسرا وہ نیک اولاد کہ جو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اور تیسرا صدقہ جاریہ۔ اگر کوئی شخص یہ تین کام چھوڑ جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد قبر میں بھی انہیں ان تین کاموں کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور بزرگان دین رحمہم اللہ المعمین فرماتے ہیں کہ ایک بعمل عالم دین میں یہ تینوں چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ وہ جتنی بھی دین کی خدمت کرتا ہے اس کے والدین کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے، جتنا بھی نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، دین کو زندہ کرتا ہے، دین کی خدمت کرتا ہے، اس کے والدین کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور علم اور علماء کی تو کیا ہی شان ہے۔ اس بیان کو جب آپ سنیں گے تو اللہ نے چاہا علم دین سے خوب محبت پیدا ہوگی اور بڑا مزہ آئے گا۔ ایک امام گزرے ہیں، امام کسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے عالم دین تھے، علامہ تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب شروع میں جب میں نے جو ہے وہ علم دین کو سیکھنے کا آغاز کیا، تو جب میں اپنے گھر سے روانہ ہوا اور علم دین کے حصول کے لیے جامعہ گیا، تو 6 ماہ بعد جس طرح معمول کے مطابق طلبہ اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں چھٹیاں گزارنے کے لیے، تو جب میں گھر واپس آیا تو میرے گھر کے پاس ایک شربت فروش کی دکان تھی، شربت بیچا کرتا تھا۔ تو اس نے جب مجھے دیکھا تو کہنے لگا کہ بھئی آپ کہاں تھے، اتنے مہینوں سے آپ کو دیکھا نہیں۔ تو آپ نے کہا کہ بھئی میں علم دین سیکھنے کے لیے گیا ہوا تھا اور آج کل چھٹیوں پر آیا ہوں۔ تو اس نے بڑی حیرت سے کہا علم دین سیکھنے کے لیے؟ یار بڑے عجیب آدمی ہو، تم غریب لوگ ہو، تمہارے گھر والے غریب ہیں، تم محنت مزدوری کرو، محنت مشقت کرو، گھر والوں کا جو ہے وہ اخراجات بڑی مشکل سے پورے ہوتے ہیں، اور تم جو ہے وہ علم دین تم نے سیکھنا شروع کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمانے والا ہے، گھر والوں کے بھی اخراجات پورے ہو جائیں گے، بس میں نے علم دین حاصل کرنا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا تو کیا پڑھتے ہو، کون سا علم دین حاصل کرتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ احادیث کی، تفسیر کی، فقہ کی کتابیں پڑھتا ہوں۔ تو اس نے کہا مذاق کے طور پر، اس شخص نے کہا کہ وہ کتابیں لاؤ مجھے دو، میں اس گڑھے میں ڈالتا ہوں، بڑا میٹھا شربت تیار ہوگا۔ مذاق کیا اس نے کہ گویا کہ تمہیں علم دین حاصل کر کے کیا ملے گا، علم دین کیا ہے؟ دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہ ان کی کم بختی ہوتی ہے، کم عقلی ہوتی ہے، شعور نہیں ہوتا انہیں کہ علم دین کتنی بڑی دولت ہے اور علماء کا کیا مقام ہے۔ علماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے شرف سے نوازا ہے۔ حدیث طیبہ میں آتا ہے، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کہ عالم کو عابد پر اس طرح فضیلت ہے کہ جس طرح میری فضیلت تم میں سے سب سے ادنا امتی پر ہے۔ ایک اور حدیث طیبہ میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ عالم کو عابد پر اس طرح فضیلت حاصل ہوتی ہے کہ جس طرح 14ویں رات کے چاند کو ستاروں پر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث طیبہ میں آتا ہے، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عالم کو عابد پر 70 درجے فضیلت حاصل ہوتی ہے، اور ان میں سے ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا ہے کہ جتنا ایک تیز رفتار گھوڑا 70 سالوں میں طے کرتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ بروز قیامت عابدین کو، عبادت کرنے والوں کو تو جنت میں جانے کا حکم ہوگا، لیکن علماء کو جنت کے دروازے پر روک لیا جائے گا اور کہا جائے گا تم شفاعت کرو کہ تمہاری شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ تو پھر علماء کرام ہر اس شخص کی شفاعت کریں گے کہ جس نے ان کی دنیا میں کوئی بھی خدمت کی ہوگی۔ کوئی عرض کرے گا حضور یاد نہیں کہ فلاں مقام پر میں نے آپ کو پانی پیش کیا تھا، فلاں مقام پر فلاں میں نے آپ کی خدمت کی تھی۔ کوئی اپنا تعلق یاد دلائے گا، کوئی اپنا رشتہ یاد دلائے گا، اور علماء کرام ان کی شفاعت فرما کر انہیں داخل جنت فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ علماء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا، بلکہ حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے جانشین ہیں، ان کو اللہ نے بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ علم کی بڑی فضیلت ہے، علماء کی بڑی فضیلت ہے، بلکہ حضور نے فرمایا کہ علم کی مجلس میں شریک ہونا،
1000 رکعت نفل پڑھنے، 1000 جنازوں میں شرکت کرنے اور 1000 بیماروں کی عیادت کرنے سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی بعمل عالم دین قبرستان میں سے گزر جائے تو اللہ کریم قبرستان والوں سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ جب بھی تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ عالم کو ایک نظر دیکھنا سال بھر کے نمازوں اور روزوں سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے علماء کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے، علم کی اللہ کے ہاں بہت زیادہ قدر و منزلت ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی نظر میں علم اور علماء کا مقام نہیں ہوتا، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کتنی قیمتی جو ہے وہ نعمت اور دولت ہے۔ تو اس طرح وہ جو ہے اس نے مذاق کیا، خیر آپ نے اگنور کر دیا، آپ گئے علم دین حاصل کیا، آئے پھر گئے، پھر آئے پھر گئے، جس طرح معمول کے مطابق طلبہ چھٹیوں پر آتے ہیں۔ تو ایک وقت آیا کہ آپ نے علم دین حاصل کر لیا اور بڑا آپ کا مقام و مرتبہ بن گیا، لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ آپ کا کتنا علمی مقام ہے۔ تو جب آپ نے گھر واپسی کا ارادہ کیا تو اس وقت کے بادشاہ ہارون رشید نے سوچا کہ اتنے بڑے عالم دین تشریف لا رہے ہیں علاقے میں، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ان کے آنے پر خصوصی اہتمام کیا جائے، جشن ہو اور جو ہے وہ ایک اچھے طریقے سے جو ہے وہ ان کو خوش آمدید کہا جائے۔ تو سب نے کیا کیا کہ سب جو ہے وہ علاقے والے، وہ شہر والے جو ہے سب جو ہے وہ شہر کے داخلی مقام پر پہنچ گئے، اور جب وہ ہے امام کسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی سواری وہاں پہنچی تو اب کیا عالم تھا کہ کوئی جو ہے وہ اشرفیاں لٹا رہا ہے، کوئی آپ کی دست بوسی کر رہا ہے، کوئی آپ کی قدم بوسی کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ آپ کی سواری سے برکتیں لے رہا ہے۔ تو ایک بڑا جو ہے وہ ایک عزت کا ایک جو ہے وہ سٹیٹس آپ کو دیا گیا، بہت زیادہ عزت دی گئی، بلکہ آپ کو اتنی عزت دی گئی کہ بادشاہ ہارون رشید نے اپنے دربار میں آپ کو خاص نشست دے دی۔ اچھا، اب امام کسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چلتے چلتے لوگوں کے ہجوم میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ اب اس شربت فروش کی ریڑھی کے پاس بھی پہنچے۔ اب وہ آپ کو دیکھ کر بہت شرمندہ ہوا کہ بھئی میں تو حضرت کو کیا کچھ کہتا رہا اور یہ مجھ پر شفقت فرما کر اگنور کرتے رہے، میری باتوں کو نظر انداز کرتے رہے۔ تو جب امام کسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس شربت فروش کے قریب پہنچے تو ایک بات ارشاد فرمایا دیکھا کتنا میٹھا شربت تیار ہوا ہے۔ تو یہ ہے علم دین جو اپنے حاصل کرنے والوں کو تخت پر بٹھا دیتا ہے، کم مرتبہ لوگوں کو بھی تخت پر بٹھا دیتا ہے، ان کے سروں پر عزت کا تاج سجا دیتا ہے۔ نیت کریں کہ آپ بھی اپنے بچوں کو، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ایک بچے کو، ایک بیٹے کو یا بیٹی کو علم دین کے حصول کے لیے وقف کر دیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر نہ بنائیں، بزنس مین نہ بنائیں، ٹھیک ہے آپ بنائیں، لیکن دیکھیں یہ دنیا ہے نا، یہ فانی ہے، جو بھی بندہ کمائے گا سب ختم ہو جائے گا۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کی مثال اس طرح فرمائی کہ جس طرح اگر کوئی شخص اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی انگلی میں کتنا پانی آیا ہے، یعنی کہ ایک انگلی میں کو اگر سمندر میں ڈبویا جائے تو کتنے قطرات انگلی پر لگیں گے۔ اور آخرت کی مثال دیتے ہوئے سمجھایا کہ آخرت کی مثال ایسے ہے کہ جس طرح سمندر کا سارا پانی، اور دنیا کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبوتا ہے تو جو چند قطرات اس کی انگلی پر لگتے ہیں تو یہ دنیا ہے۔ تو دیکھیں اگر آپ اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں گے، حافظ قرآن بنائیں گے، اللہ نے چاہا یہی آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنیں گے، آپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ یقین مانے بہت سارے لوگ جو ہے وہ پچھتاتے ہیں جو اپنے بچوں کو دین نہیں پڑھاتے، جو ہے وہ دنیا کا بنا رکھتے ہیں، ان کو سکول میں، کالج میں ایڈمیشن دلائیں گے، یونیورسٹی تک جو ہے وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، بھاری بھرکم اخراجات کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن علم دین نہیں پڑھاتے، اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے کہ باپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب جنازہ جو ہے وہ پڑھنا ہوتا ہے لیکن اس بچے کو جنازہ پڑھنا نہیں آ رہا ہوتا، اس کے بیٹے کو جنازہ پڑھنا نہیں آ رہا ہوتا۔ تو جو آپ کا بیٹا آپ کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا، کیا فائدہ اس اولاد کا؟ وہ کیا آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنے گی؟ یقیناً وہ اپنی نمازیں بھی قضا کرے گی۔ تو ایسا نہ کیا کریں، ٹھیک ہے آپ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی دلوائیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ آپ کے گھر میں ایک عالم دین ضرور ہو، کسی ایک بچے کو عالم دین ضرور بنائیں۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی، الحمدللہ یہ امیر اہل سنت
بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کہ ہم بدکاروں پر کرم نوازی ہے، ہم سیاکاروں پر کرم نوازی ہے کہ فی سبیل اللہ جامعات میں عالم کورس کروایا جاتا ہے، اور ساتھ نہ صرف عالم کورس کروایا جاتا ہے بلکہ دنیاوی تعلیم بھی جو ہے وہ ساتھ دی جاتی ہے۔ دیکھیں، آپ کا میٹرک پاس بچہ اگر دعوت اسلامی کے کسی جامعہ میں ایڈمیشن لیتا ہے تو دیکھیں ساتھ ساتھ وہ دنیاوی تعلیم بھی پڑھے گا۔ جب اس کی درس نظامی کمپلیٹ ہوگی تو اس کا بی ایس بھی جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہوگا۔ اب اگر وہ آگے چاہے تو ایم فل بھی کر سکتا ہے، پی ایچ ڈی بھی کر سکتا ہے۔ الحمدللہ اب تو دعوت اسلامی سی ایس ایس بھی کروا رہی ہے۔ تو دیکھیں، آپ بھی محروم نہ رہیں، یقین مانیں آپ کی کمائی وہ کمائی ہوگی کہ جو آپ بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے، عالم دین بنائیں گے۔ اللہ نے چاہا تو یہی آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا۔ دیکھیں، بروز قیامت اگر آپ سے سوال ہو گیا، اگر آپ کے بچے، جس بچے کو آپ نے دین کی تعلیم سے محروم رکھا، اگر اس نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کھڑا کر دیا کہ اللہ، یہ میرا باپ تھا، اس کا تو حق بنتا تھا کہ یہ میری اچھی تعلیم و تربیت کرتا، مجھے دین کا علم بھی جو ہے وہ دیتا، مجھے دین کے راستے پر بھی چلاتا، لیکن اس نے تو مجھے صرف دنیا پر ہی لگا دیا تھا، دنیا کمانے پر ہی لگا دیا تھا۔ تو بتائیں ہم کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں، ایسا بالکل نہ کیا کریں۔ کوشش یہ کریں کہ کوئی ایک بچہ آپ اسے حافظ قرآن اور عالم دین ضرور بنائیں۔ اللہ نے چاہا تو یہی بچہ آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا۔ آپ قبر میں ہوں گے، وہ دین کی خدمت کرتا رہے گا، نیکی کا حکم دیتا رہے گا، برائی سے منع کرتا رہے گا۔ اللہ نے چاہا تو قبر میں بھی آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا کہ جتنے بھی عاشقان رسول سنیں گے، عمل کریں گے، آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔